ایک نماز پہلے کے مسلمان پڑھا کرتا تھا اور ایک نماز آج کا مسلمان یا ہم میں سے کوئی پڑھتا ہے، جس نماز کا نام ہے، شاید آپ نے بھی پہلے نماز کا نام ضرور سنی ہوگی، اس نماز کا نام ہے کہ 8 کی کھاٹ کی 360 کی۔ کیا مطلب؟ بڑے نے کیا کہا؟ ہنسی بھی آتی ہے لیکن اس کی بات سے بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے۔ 8 کی نماز اور اس کے بعد ہے کھاٹ کی نماز اور اس کے بعد ہے 360 کی نماز، یعنی آج کا مسلمان ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ 3 نمازیں ادا کرتا ہے۔ وہ 3 نمازیں ادا کرتا ہے، یعنی کہ سال کے اندر یا زیادہ وقت گزر جانے کے بعد یا سال سے پہلے وہ 3 نماز ادا کرتا ہے، جس کا نام ہے کہ 8 کی کھاٹ کی 360 کی۔ آپ کو پتا ہے وہ 3 نمازیں کون سی ہے؟ شاید اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، شاید اللہ کہہ رہا ہوگا یہ میرے آخری نبی کی امت ہے، یہ میرے آخری نبی کی امت ہے، جس نبی کی برکت سے میں نے اس امت کے عمل کو بڑھا دیا، جس نبی کی برکت سے میں نے اس کی امت کی اتنی لاج رکھی، جس نبی کی برکت سے میں نے اس کی امت پہ ترس کھایا۔ خدا بھی کیا کہہ رہا ہوگا، اللہ کی قسم۔ 8 کی نماز کیا مطلب؟ ہفتے میں جمعہ کی نماز ادا کر کے کچھ بندے، کچھ انسان ایسے ہیں جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ 8 کی نماز، یعنی ہفتے میں صرف جمعہ کی نماز کو وہ ادا کرتا ہے۔ ایک ہے کھاٹ کی نماز۔ کیا مطلب؟ گاؤں کے اندر، پڑوس میں یا کسی قریب گاؤں میں یا دور دراز میں کسی کا انتقال ہو جائے، وہ ان کا رشتہ دار ہے یا کوئی دوست و احباب ہو، ان کی جنازے کی نماز میں جا کے یہ شریک ہو جاتا ہے، اس کی جنازے کی نماز کو وہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کھاٹ کی نماز۔ 360 کی نماز کیا مطلب؟ سال میں 2 نمازیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ سال میں کچھ عطا پتہ نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، 24 گھنٹے میں ہمیں کیا کرنا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کی قسم، بس عید کے لیے نیا کپڑا ہونا چاہیے، نئی جوتیاں، نئی چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ پہ جاتے ہیں، یا بقرعید کے مہینوں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ عیدگاہ پہ جاتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہوگا، جو مانگیں گے وہ اللہ عطا کرے گا۔ اللہ بھی کیا کہہ رہا ہوگا، بندے کھاتا روز ہے، بندے روزانہ میری نعمت کو کھاتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے رات کے کچھ حصے تک، لیکن خدا کی قسم جس کی ہم کھائیں ان کی نہ گائیں، وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ان 3 نماز کو ہی ادا کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اگر کوئی نماز نہ پڑھے، خدا چاہے اسے بھی معاف کر دے۔ ساری زندگی نماز پڑھے، خدا چاہے پکڑنے پہ کون چھڑا سکتا ہے۔ تو خیر، اس میٹر میں، اس معاملے میں کوئی انسان کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کا عمل کوئی قبول ہے یا نہیں، اور اس کا عمل سارا قبول ہے، یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، میری بہنوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، اللہ آپ کی زندگی میں سکون اور برکت دے، اللہ آپ کو خوب دین کی بات سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ایک بات میری سنیں، اگر ہفتے میں آپ ایک دفعہ صرف اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہفتے میں صرف کیا ایک بار آپ پانی پیتے ہیں، ہفتے میں صرف کیا ایک دفعہ آپ کھانا کھاتے ہیں، ہفتے میں کیا صرف ایک دفعہ آپ اپنے بچوں سے ملتے ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ ہفتے میں ایک نماز ادا کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی نماز ادا کریں۔ اگر سال میں آپ 2 دفعہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سال میں آپ 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، یا سال میں 2 دفعہ آپ بیوی بچوں سے ملتے ہیں، یا سال میں 2 دفعہ آپ اپنی سانس لیتے ہیں یا سانس کو باہر کرتے ہیں، تو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ سال میں صرف 2 نماز ادا کریں۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں کھاتے بلکہ ہزاروں دفعہ کھاتے ہیں، آپ
سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ نہیں کھاتے بلکہ نہ جانے کتنی دفعہ کھاتے ہیں، نہ جانے کتنی نعمتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ جانے کتنی دفعہ آپ اپنے بچوں کے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، بیوی شوہر کو دیکھتی ہے، خاوند آپس کی محبتیں بے شمار ہیں، بار بار انسانوں کو انسان دیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب آپ ہفتے میں ایک دفعہ کھا کے زندہ نہیں رہ سکتے تو آپ ہفتے میں ایک وقت کی نماز کو پڑھ کے آپ کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کی قسم اپنی موت کی تیاری کریں۔ جس رب کی اتنی نعمت آپ کھا رہے ہیں، ہر وقت اس خدا کو یاد کریں۔ ہماری بہنیں تنہائی میں سوچے کہ نماز ہم پہ فرض ہے، نماز قرض ہے۔ اگر انسان کے اوپر کوئی قرض ہو، اسے نیند نہیں آتی، فلاں شخص کا مجھ پہ قرض ہے، اگر میں ادا نہ کیا تو میری عزت کا خطرہ ہے، مجھ پہ ظلم ہونے کا خطرہ ہے، 10 کے سامنے مجھے ذلیل کریں گے۔ 10 کے سامنے ذلیل ہونے سے آپ شرماتے ہیں، 10 کے سامنے ذلیل ہونے سے آپ گھبراتے ہیں، اور آپ اس کے قرض ادا کرنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ارے جہاں پوری دنیا کھڑی ہوگی، پورے تمام انسان کھڑے ہوں گے، اور ذلت بھی ایسی، دنیا کی ذلت چھوٹی ہے، دنیا کی مصیبت چھوٹی ہے، دنیا کی آفتیں کم ہے۔ خدا کی قسم، پوری دنیا کے سامنے جب اللہ ذلیل کرے گا، جب اللہ اس پر عذاب ڈالے گا، جب اللہ اس کے تمام فائل کو کھولیں گے، تمام گناہ کے گٹھریوں کو سامنے لائیں گے، خدا کی قسم کہاں منہ چھپاؤ گے؟ یہاں ایک گاؤں سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوسرے گاؤں میں بھاگ جاؤ گے، ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگ جاؤ گے، ارے ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگ جاؤ گے، وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، وہاں منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ انسان اپنی طاقت کے بل اپنے عیب کو چھپا نہیں سکتا۔ خدا کی قسم، نماز قرض ہے، نماز قرض ہے، نماز قرض ہے، ان کو ادا کریں۔ تنہائی میں کبھی سوچے، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، نماز مجھ پر فرض کی ہے، ہم 24 گھنٹے میں 5 نماز مجھ پر فرض ہے، ہم کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں؟ سال میں 360 یا 65 دن ہے، اس کے اندر مجھ پر کتنی نمازیں فرض تھی، میں نے کتنے ادا کیا؟ اللہ کی قسم تنہائی میں سوچیں، اگر آپ فرض کو ادا نہیں کرتے، نماز کو ادا نہیں کرتے، اس رب کے حکم کو پورا نہیں کرتے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو قبر میں ہمیں اکیلا رہنا ہے۔ خاندان کی وجہ سے، بیوی بچے کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے آپ نماز کو نہ چھوڑیں۔ آپ کی قبر میں صرف آپ جائیں گے، آپ کی قبر میں کوئی اور نہیں جائے گا۔ کتنے ہی پیارے اولاد ہو، مرنے کے بعد باپ ساتھ قبر میں نہیں جا سکتا کہ مجھے بھی انہی میں دبا دو۔ کتنی پیاری ماں ہو، آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، اولاد کے دل میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میری امی کے ساتھ مجھے بھی دفنا دو۔ آپ کے قبر میں آپ کا دوست نہیں جائے گا، آپ کا اہل و عیال نہیں جائیں گے۔ خدا کی قسم وہ دنیا کے لیے ہے، آپ کا اعمال آپ کے ساتھ قبر تک اور آگے تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وہ آپ کی نماز ہے، آپ کے اخلاق ہے، آپ کا نیک عمل ہے جو آپ نے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ اس لیے نماز کو اپنے نامہ اعمال میں خوب جمع کریں، نماز سے دل لگائیں۔ خدا کی قسم نماز کو وقت پہ ادا کریں۔ تنہائی میں سوچے، میری قبر ہے، پل صراط ہے، جنت اور جہنم ہے، منکر نکیر ہے، قبر کا سوال و جواب ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میدان محشر ہے، ان کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ تیاری کریں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو دین کی بات بہت کچھ سمجھ میں جلدی آئے گی، اور امید ہے کہ ہماری بات بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ضرور آپ اس پہ عمل کریں گے، ایمان بنے گا۔ اگر بات ہماری اچھی لگی تو ضرور ان کو شیئر کر دیں، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد، پوری بات سننے کے بعد آپ کو یہ بات کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیں، ہم آپ کے کمنٹ کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔